بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اے رب کائنات، ہم تیرے پاک نام سے اپنے دن کا آغاز کرتے ہیں۔ یا رب، ہماری اور ہمارے دوستوں کی دین اور دنیا بہتر فرما، اور اپنے لامحدود خزانوں سے رزق حلال، صحت و تندرستی، خوشیاں اور کامیابیاں عطا فرما، آمین۔ دونوں صورتیں یقین کی ہیں، بس انداز الگ ہوتا ہے۔ کچھ اللہ پہ سب چھوڑ دیتے ہیں اور کچھ اللہ کے لیے سب چھوڑ دیتے ہیں۔ اشفاق احمد کہتے ہیں، لوگوں پہ جتنا بھی اعتبار ہو، مگر ان کے لیے اپنی زندگی کے کمروں میں ہمیشہ مہمانوں والا کمرہ ہی کھولیں۔ عاجزی اختیار کیجیے۔ انسان کی اکڑ رب کی پکڑ پر ختم ہو جاتی ہے۔ آج ڈھلوان اترتے ہوئے محسوس ہوا، عمر ڈھلتے ہوئے رفتار بڑھا لیتی ہے۔ ہر بات دل سے لگاؤ گے تو روتے رہ جاؤ گے۔ جو جیسا ہے اس کے ساتھ ویسا بننا سیکھ لو۔ چپ کر کے سہتے رہو تو اچھے ہو، بول پڑو تو آپ سے برا کوئی نہیں۔ کچھ نہیں ملتا زمانے میں محنت کے بغیر، اپنا سایہ بھی مجھے دھوپ میں آنے سے ملا۔ اختلاف کا حل ڈھونڈا جا سکتا ہے، لیکن حسد، بغض، منافقت اور احسان فراموشی کا نہیں۔ رشتہ بنانا اصل بات نہیں، بلکہ رشتہ نبھانا اصل بات ہے۔ ہر عمل سوچ سمجھ کر کیا کرو، کیونکہ ہر عمل کے اندر اس کا انجام یوں چھپا ہوتا ہے جیسے ہر بیج کے اندر درخت۔ حقیقی درد وہ ہے جو دوسروں کے درد کو دیکھ کر کے محسوس ہو۔ غرور اچھا نہیں کسی بھی شے پہ یہاں، جلتی ہوئی لکڑی بھی کبھی پیڑ ہوا کرتی تھی۔ چھوٹی سوچ اور پاؤں میں موچ انسان کو کبھی آگے نہیں بڑھنے دیتی۔ یا اللہ، ہمیں اچانک موت سے بچانا، موت سے پہلے اپنے گناہوں کی معافی اور مغفرت مانگنے کی توفیق عطا فرمانا، آمین۔ روشنی کی امید رکھو، مگر امیدوں پر زندگی مت گزارو۔ جس ملک میں ہر کلومیٹر پر لائبریری اور تجربہ گاہ کی بجائے دربار اور درگاہ ہو، وہاں سائنسدان نہیں بلکہ مجاور اور ملنگ ہی پیدا ہوں گے۔ یا الہی، زندگی میں سفید پوشی، قبر میں کفن پوشی اور آخرت میں پردہ پوشی نصیب فرمانا، آمین ثم آمین۔ اپنے دل کے زخم خود رفو کرنے کی عادت بناؤ، کوئی بھی دوسرا ہاتھ صرف درد ہی بڑھائے گا۔ بس یوں سمجھ کر جیا کریں کہ آپ گلاب جامن ہیں اور آپ سے نفرت کرنے والے سب شوگر کے مریض ہیں۔ عبادت اور محبت میں سچی خوشی تب ملتی ہے جب دل منافقت سے پاک ہو۔ گھر میں چھوٹی موٹی باتیں تو ہوتی رہتی ہیں، اور پرسکون زندگی گزارنے کے لیے ان باتوں کو نظر انداز کرنا اور ایک دوسرے کو برداشت کرنا ہی اصل رشتے نبھانا ہے۔ تمام تر کوششوں کے باوجود ہونے والی ناکامی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ہم اپنی اعلیٰ صلاحیتوں کے باوجود کچھ بھی نہیں، اور اصل طاقت اور کبریائی رب ذوالجلال کے پاس ہے۔ مجھے فرصت ہی کہاں کہ موسم سہانا دیکھوں، میں اپنے موبائل سے نکلوں تو زمانہ دیکھوں۔ جو لوگ اداس ہیں، آج سب مل کر ان کے خوش ہونے کی دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک انہیں ان کے حصے کی ساری خوشیاں عطا فرما دیں، آمین ثم آمین۔ شیطان کی انسان پر کی گئی ساری سرمایہ کاری اس وقت مکمل طور پر ڈوب جاتی ہے جب بندہ سچی توبہ کر کے اپنے رب کے در پر جھک جاتا ہے۔ بے شک اللہ پاک ہر گناہگار کی توبہ قبول فرمانے والا ہے۔ پریشانی تذکرہ کرنے سے بڑھتی رہتی ہے، خاموش رہنے سے کم ہو جاتی ہے، صبر کرنے سے ختم ہو جاتی ہے، اور اللہ کا شکر ادا کرنے سے خوشی میں بدل جاتی ہے۔ سنو، کسی کے پاس تمیز کا نمبر ہے؟ سب کہتے ہیں تمیز سے بات کرو۔ ہر آنکھ اپنے عیب سے ہوتی ہے بے خبر، ہر ہاتھ کھینچتا ہے گریبان کسی اور کا۔ ایسی خوشی سے بچو جو دوسروں کو دکھ دے کر کے حاصل کی جائے۔ تجربے میں آیا ہے کہ زیادہ سمجھدار اور بیوقوف میں فرق نہیں ہوتا۔
کیونکہ یہ دونوں ہی کسی کی نہیں سنتے۔ زہریلے تعلقات کو کاٹ دینا ہی بہتر ہے۔ سانپوں سے حسن سلوک موت ہے۔ اچھے اخلاق میں میٹھا بولنا ہی نہیں بلکہ کڑوی بات کو برداشت کرنا بھی شامل ہے۔ ایک بار جو بچھڑے تو نہ آئیں گے لوٹ کر، مٹی کے یہ انسان دسمبر نہیں ہوتے۔ پتہ ہے ضرورت پڑنے پر بہنیں ماں کا کردار نبھا لیتی ہیں، اپنے آنچل میں چھپا لیتی ہیں، اور باپ بھائی کی جگہ لے لیتے ہیں، ٹھنڈی چھاؤں بن جاتے ہیں۔ ایسے ہی ہوتے ہیں بہن بھائی، ایسا ہی انوکھا ہوتا ہے ان کا رشتہ۔ ہر بار فیصلہ وقت نہیں کرتا، کچھ فیصلے خود بھی کرنے پڑتے ہیں، اور ہر بار انسان ہی غلط نہیں ہوتا، بعض اوقات وقت بھی غلط ہوتا ہے۔ بہت دفعہ آپ کو اپنا غم بانٹنے کے لیے کاندھا تو میسر نہیں ہوتا، لیکن سجدہ کرنے کے لیے زمین ہر وقت میسر ہے، اور آپ اپنا دکھ اللہ پاک سے ہر وقت بانٹ سکتے ہیں۔ بلا شبہ یہ سہارا سب سہاروں سے بڑا سہارا ہے۔ میری قسمت میں بھی ایسا کوئی سجدہ کر دے جو میرے سارے گناہوں کا مداوع کر دے، ساری دنیا سے چرا کر مجھے اپنا کر دے، میری مٹی کو خدایا سونا کر دے۔ میں تیری چاہنے والی ہوں مگر ہے حسرت، جن کو تو چاہتا ہے مجھ کو بھی ویسا کر دے۔ ایک نظر اپنے گناہگار پر کر کے مولا اپنی رحمت کا حقدار ہمیشہ کر دے۔ انسان بھی پینسل کی مانند ہی ہوتا ہے، حالات کی رگڑیں اسے گھڑتی رہیں تو اچھا اور خوشخط لکھتا رہتا ہے، اور اسی طرح رگڑیں کھاتے اور گھڑتے گھڑتے یہ پینسل فنا ہو جاتی ہے، اور اگر کچھ اچھا بچتا ہے تو بس وہی جو اس نے اچھا لکھ رکھا ہوتا ہے۔ انسان اپنا برا وقت بھول جاتا ہے، لیکن برے وقت میں لوگوں کا برا رویہ نہیں بھولتا۔ ہم اپنے ہاتھوں سے اپنے فوت شدگان کو دفن تو کرتے رہتے ہیں، مگر خود عبرت اور نصیحت حاصل نہیں کرتے۔ اللہ پر ہمیشہ بھروسہ رکھو، کیونکہ اللہ وہ نہیں دیتا جو آپ کو اچھا لگتا ہے، بلکہ وہ دیتا ہے جو آپ کے لیے اچھا ہوتا ہے۔ بیٹی کو مسکراتا دیکھ کر ماں باپ کی عمر بڑھ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر بیٹی کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا ہوا ہی رکھیں۔ آمین ثم آمین۔ ایک نصیحت: گناہ کرنے کے بعد مت سوئیں۔ مثال کے طور پر آپ بیٹھے ہیں، کچھ دیکھ رہے ہیں یا کچھ سن رہے ہیں، اس کے بعد روشنی بند کر کے یہ نہ کہیں کہ میں اب سو جاؤں گی۔ اپنے دن کی آخری چیز گناہ کو نہ ہونے دیں۔ استغفار کریں، اللہ کا ذکر کریں یا اٹھ کر وضو کریں، 2 رکعت ادا کریں، اپنے رب سے معافی مانگیں، تلاوت کریں، اس کے بعد سوئیں۔ آپ کا آخری عمل سونے سے پہلے کوئی نیکی ہو۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل صالح کی توفیق دے۔ آمین ثم آمین۔ جو لوگ دوسروں کے لیے راحت کا اہتمام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ان کا مقدر بن جاتی ہے۔ دوسروں میں آسانیاں تقسیم کرنے والوں کا راستہ خود بخود ہموار ہو جاتا ہے۔ لوگوں سے اکثر گناہ زبان سے سرزد ہوتے ہیں، اس لیے زبان پر قابو رکھنا چاہیے۔ لڑکی کی کل کائنات اس کی حیا اور پاکیزگی ہے۔ اگر ایک مرتبہ یہ آبدار اور نایاب موتی اپنی پاکیزہ چمک کھو دیں تو 7 پردوں کی تہوں میں بھی نہیں مل سکتے، نہ ہی ساری دنیا کی دولت کے عوض خریدے جا سکتے ہیں۔ عورت تو سیپ میں چھپا ہوا وہ انمول موتی ہے جو پردے میں ہی چمکتا ہوا اچھا لگتا ہے۔ ایک خیر ایسا ہے جس میں کسی طرح کا کوئی شر نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ نعمت ملنے پر شکر اور مصیبت کے وقت صبر کیا جائے۔ اپنی طاقت پر گھمنڈ مت کیجیے، بلکہ کسی ہسپتال جا کر ایسے مریضوں کو دیکھیے جو کروٹ بدلنے کے لیے بھی کسی کے محتاج ہیں۔ دنیا میں کامیابی چاہتے ہو تو ماں باپ کی خدمت کرو۔ اچھے لوگ آسانیاں اور برے لوگ پریشانیاں تقسیم کرتے ہیں۔ نماز نیند سے بہتر ہے۔ صبح فجر کی پہلی آواز پر آنکھ کھل جانا بھی اللہ کی کرم نوازیوں میں سے ایک ہے۔ محبتیں اور خوشیاں بانٹتے رہا کریں، کیونکہ جس کنویں سے لوگ پانی بھرنا چھوڑ دیں وہ سوکھ جاتا ہے۔ بلا شبہ وہ سب کچھ جانتا ہے، لیکن اپنے دل کی کیفیت اسے خود بتایا کرے
کہ آپ کیا محسوس کر رہے ہیں، کتنی تکلیف میں ہیں۔ آپ یقین کریں وہ بہت پیار سے سنے گا۔ اس کے سامنے رو لینے سے ہی آپ کے دل میں سکون اترے گا۔ بے شک وہ دلوں کا ہمراز ہے۔ اللہ کے نزدیک بہترین انسان وہ ہے جس کا وجود دوسروں کے لیے فائدہ مند ہو۔ اللہ تعالی ہمیں لوگوں میں آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف بخشے، آمین۔ ہمیں خود کو بدلنا ہوگا۔ جس ملک میں واٹر کولر پر رکھے گلاس کو زنجیر سے باندھنا پڑے اور لوگوں کو مسجدوں میں اپنی آخرت سے زیادہ اپنے جوتوں کی فکر ہو، وہاں حکومتیں تبدیل کرنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ مانیں یا نہ مانیں، تبدیلی کے لیے ہر انسان کو اپنا اخلاق اور کردار بدلنا ہوگا۔ پھول اپنے ساتھ والے پھول کا مقابلہ کرنے کے بارے میں نہیں سوچتے، وہ صرف کھلتے ہیں۔ زندگی میں ہمارا ساتھ دینے والے اگر کسی مقام پر بے بس اور لاچار ہو جائیں تو انہیں سنبھالا جاتا ہے، چھوڑ نہیں دیا جاتا۔ پوشاک زندگی تجھے سیتے سنوارتے، 100 چھید ہو گئے ہیں رفو گر کے ہاتھ میں۔ ہم سب کی اوقات ایک سفید چادر ہے جسے اوڑھنے کی طاقت تک ہم میں نہ ہوگی۔ ماں باپ موجودگی کی قدر نہیں کسی کو، پھر تصویریں دیکھ کر روتے ہیں لوگ۔ لوگوں کی پرواہ کرنا چھوڑ دیجیے، یہ شہد کھا کر تو بھول جاتے ہیں مگر شہد کی مکھی کا کاٹا ہوا ہمیشہ یاد رکھتے ہیں۔ حوصلہ بن کر میرے ساتھ ساتھ رہتا ہے، تیرا خیال مجھے دوستوں سے کم تو نہیں۔ کچھ لوگوں کو ہم عزت دینا چاہتے ہیں مگر وہ اپنے رویے سے ثابت کر دیتے ہیں کہ انہیں اس کی ضرورت نہیں۔ تکبر کے گھوڑے پر سوار آدمی چلتا تو بہت ہے مگر پہنچتا کہیں نہیں۔ الحمدللہ سب کچھ میسر ہونا زندگی نہیں بلکہ جو کچھ میسر ہے اس پر خوش رہنا اور شکر ادا کرتے رہنا زندگی ہے۔ زندگی کا سب سے اچھا ہمسفر سب سے اچھا عمل ہے۔ سب سے اچھی زندگی وہ بسر کرتے ہیں جو اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے صرف اپنے اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ رشتے بغیر احساس کے ایسے ہی ہیں جیسے آپ ہاتھ کی مٹھی میں پانی جمع کرنے کی کوشش کر رہے ہوں مگر وہ پانی آپ کی انگلیوں کے درمیان سے نکلتا چلا جاتا ہے۔ جن لوگوں کی تنہائیاں پاک ہوتی ہیں ان کی دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی۔ اللہ دیر انہی کے لیے کرتا ہے جن کا مانگنا اسے پسند آ جائے۔ امید کا ختم ہو جانا، یقین کا مٹ جانا ہی اصل ناکامیابی ہے۔ وہ تمام لوگ کامیاب ہیں جو یقین کی رسی تھام کے چلتے ہیں۔ آہستہ آہستہ دل بھی بنجر ہو جاتے ہیں، برے رویوں سے، تلخیوں سے اور نفرتوں سے۔ زندگی کی جنگ لڑتے ہوئے آپ کے اندر اتنی جرأت ضرور ہونی چاہیے کہ آپ کسی بھی لمحے انسانیت کے معیار سے نیچے نہ گریں۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سماں 100 برس کا پل بھر کی خبر نہیں۔ اگر تم اس وقت مسکرا سکتے ہو جب تم پوری طرح ٹوٹ چکے ہو تو یقین جانو کہ دنیا میں تمہیں کبھی کوئی توڑ نہیں سکتا۔ رشتے کم بنائیں لیکن دل سے نبھائیں۔ اکثر لوگ بہتر کی تلاش میں بہترین کھو بیٹھتے ہیں۔ یا خدایا میری ماں کا سایہ تا حیات میرے وجود کو اس طرح روشن کرتا رہے کہ جس طرح تو اپنی رحمتوں کے سائے تلے اس دنیا جہان کو روشن کرتا ہے۔ انسان کا کردار سندل کے درخت جیسا ہونا چاہیے جو خود پر کلہاڑی کی ضرب کھا کر بھی کلہاڑی کو خوشبو سے مہکا دیتا ہے۔ انسان کو انسان سے گر پیار نہیں، انسان وہ کہلانے کا حقدار نہیں۔ دنیا کے لوگوں کے لیے آپ جتنا چاہیں اچھے بن جائیں، آپ کے اندر پھر بھی برائیاں ہی دیکھی جائیں گی، اس لیے صرف اپنے اللہ کے لیے اچھے بنیں۔ بے حساب تعریف اس رب کی جو اتنا مہربان ہے کہ ہماری عبادت کو ہمارے چہرے سے ظاہر کر دیتا ہے مگر ہمارے گناہوں کو دنیا سے چھپا رکھتا ہے۔ موت کو یاد رکھنا نفس کی تمام بیماریوں کا علاج ہے۔ رفتہ رفتہ ہر کمی پوری ہو جاتی ہے، جو کمی پوری نہیں ہوتی وہ انسان کی ہے۔
انسان کو انسان گوا دے تو تلاش کے باوجود ڈھونڈ نہیں پاتا۔ جس کو ملیں وہ شکر کا سجدہ ادا کریں، رب کی طرف سے خاص عنایت ہیں بیٹیاں۔ یاد رکھو اگر تم تنہائی میں بھی گناہ کرو تو بھی 4 گواہ بالکل تیار ہیں۔ نمبر 1 آنکھیں، نمبر 2 دل، نمبر 3 کان، نمبر 4 ہاتھ۔ دلوں میں بسنے والے پھولوں کے جیسے ہوتے ہیں، دنیا سے چلے بھی جائیں تو پیچھے یادوں کی خوشبو چھوڑ جاتے ہیں۔ اے روشن صبح کے رب، ہماری زندگیوں کو اپنے نور سے منور کر دے، آمین۔ تم اپنا مستقبل تو نہیں بدل سکتے، لیکن تم اپنی عادات بدل سکتے ہو، اور تمہاری عادات ہی تمہارا مستقبل بدلیں گی۔ چھوٹی چھوٹی نیکیاں بڑے بڑے گناہوں کو کھا جاتی ہیں۔ کسی کے بارے میں اچھا سوچنا بھی ایک نیکی ہے۔ بیٹیوں اور چڑیوں میں کوئی فرق نہیں ہوتا، جب بولتی ہیں تو کائنات میں ہر سو زندگی کے رنگ بکھر جاتے ہیں، جب خاموش ہوتی ہیں تو ہر طرف سناٹا چھا جاتا ہے۔